میری سن لو. کیا عرض کر رہا تھا؟ میدان دو ہے. میدان قربانیاں، وہاں حکم قربانی کر، اس لیے کہ وہ نبی، کہہ دو اس لیے کہ وہ جو نبی ہوتا ہے اس نبی کے تمام اختیارات اللہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. کہہ دو اللہ اپنے نبی کی مرضی اور منشا پر خدا مہر لگا دیتا ہے. کیوں؟ سوال ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دعویٰ سنو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جواب قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب میرے اللہ کریم نے فرشتوں کی کانفرنس میں فرمایا کہ میرے فرشتوں جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، تلکفیل، یکتفیل، جی ربی جلیل، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں خدا اپنی زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا مخبر خبر دینے والا مبلغ پیدا کرنا چاہتا ہوں. سب نے رب کو دیکھا، عرض کی مولا بے ادبی معاف. جب زمین پر آپ اپنا خلیفہ بنائیں گے وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. مولا وہ تو فساد کرے گی، قتل و غارت کے طوفان بول دے گی. یا ایک بات سن لو سدھیو، فرشتوں کا تیر غلط جا لگا. فرشتوں نے خدا کی بات کو نہیں سمجھ سکا، فرشتوں نے خدا کے مطالبے کو نہیں سمجھ سکا. فرشتوں نے تیر غلط جا کر لگایا.
جب فرشتوں کا تیر غلط لگا تو خدا نے اسی وقت جواب دے دیا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میرے فرشتہ تم میری بات نہیں سمجھ سکتی۔ 14ویں صدی کا ناول پڑھنے والوں، رئیسوں اور امیروں، 14ویں صدی کے چند کتابیں پڑھ کے مولوی بننے والے، جب فرشتوں نے خدا کی بات کو نہیں سمجھ سکا تو تم کیسے اس کی بات سمجھ سکتی ہو؟ جب فرشتوں نے اس کی بات کو نہیں سمجھ سکا تو تم اسے کیسے سمجھ سکتی ہو؟ تمہاری تو یہ حالت ہے کہ شکوہ کرتا ہوں تمہارا کی بات، تم اپنے معاشری حالت میں ذرا نظر ثانی فرما دو۔ گھر کی 4 دیواری میں 14ویں صدی کا مسلمان ماں کو نہیں پہچان سکتا، بیٹی کی پہچان نہیں کر سکتا، اپنی شادی کو بہن نہیں بنا سکتا، اپنی ساس کو ماں روحانی نہیں سمجھ سکتا، باپ کی گھر والی کو ماں نہیں بنا سکتا، اپنے بیٹے کی گھر والی کو بیٹی نہیں سمجھ سکتا۔ تم نے اپنے گھر والی کی بیٹے کی بیٹی کو بھی لال اور سوانی بنا دیا، اس کو بھی شہوت بھری نگاہ سے دیکھا، ماں کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھا، اور ساس کو بھی شہوت بھری نگاہ سے دیکھا۔ جب تم لوگوں نے گھر کی 4 دیواری میں اپنی ماں اور بہن کو نہیں پہچان سکا، ایک نظر سے کتوں کی طرح سب چیز کو کھانے لگ گئے ہو، جب تم گھر والی 4 دیواری کے اندر چند آدمیوں کی پہچان نہیں کر سکتے اور انہیں نہیں پہچان سکتے کہ یہ رشتے میں بیٹی ہے، یہ رشتے میں بہن ہے، یہ رشتے میں ماں ہے، یہ رشتے میں پوتی ہے، جب تم اس کی تلاش نہیں کر سکتے، حلال و حرام کو نہیں سمجھ سکتے، تو تم خدا رسول کی بات کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تم مصطفیٰ کریم کے ساتھ سوائے لوگوں کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ محمد کے رشتہ داروں کو کیسے سمجھ سکتی ہو؟ تمہاری تو عقل خراب ہو گئی ہے، تم اپنے پہلے عقل کا علاج کراؤ۔ چرس اور بھنگ پینے کی بعد میں کہتا ہوں کتا بھی ہم سے اچھا ہے، جتنا مردار کھائے پھر بھی وہ اپنے مالک کے گھر والوں کی پہچان کر لیتا ہے، جتنا مردار کھا کر آئے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ میرا گھر والا ہے، یہ میرا سردار ہے، یہ میرے سردار کی بیٹی ہے، یہ ہمسائے کے، یہ میرے سردار کی ہمسا ہے۔ کتا ہمارے گھر سے جو کھاتا ہے وہ ہمارے ہمسائیوں کو بھی اللہ کی قسم بری نگاہ نہیں دیکھتا، آواز نہیں کھڑی کرتا، ہماری گھر والی سے بھی ہمارے بچوں سے بھی حیا کرتا ہے، مگر ہم کتے سے بھی بدتر بن گئے۔ جو ہمارے گھر کا کتا کھائے وہ ہمارے ہمسائیوں کو بھی حیا کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تم اس خدا کا کھانے کے بعد رزق خدا کا دیا ہوا، مال خدا کا دیا ہوا، یہ زمین خدا کی دی ہوئی، آسمان خدا کا، یہ سورج خدا کا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی الليل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين۔ یہ زمین اسی کی، زمین کس کی ہے بولو؟ آسمان کس کا؟ یہ سورج کس کا؟ یہ چاند کس کا؟ یہ ستارے کس کے؟
وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ، یہ ہوا چلنے والی کس کی؟ بولو بولو. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تعلمون. یہ بھیڑ بکریاں جو تمہارے گھر میں موجود ہیں یہ کس کی ہے؟ دمبے کس کے؟ بیل کس کے؟ بھینس کس کی؟ اونٹ کس کے؟ کھچر کس کے؟ گھوڑے کس کے؟ چیتے کس کے؟ ہرن کس کے؟ تتر اور کبوتر کس کے؟ بٹیرے کس کے؟ ہاں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. زمین و آسمان کا مالک، زمین و آسمان کا بادشاہ، اس کا دعویٰ سنا وہ کہتا ہے یخلق ما یشاء. جو چیز زمین و آسمان میں پیدا کرنا چاہوں، جب چاہوں، جس وقت چاہوں، جو چاہوں. وقت ویلا میری پاس نہیں، موسم میری پاس نہیں. میں بنا سکتا ہوں، میں قادر ہوں. مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، میرا کوئی مشیر نہیں، میرا کوئی وزیر نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک. دنیا کی روح زمینوں کے سلطنتوں کا میں مالک ہوں. جب چاہوں، جس وقت چاہوں، جس کو روکنا چاہوں روک سکتا ہوں، جس کا چاہوں اپنی زمین پر پابند کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں. اللہم مالک الملک. اور دنیا کی کرسی پر اقتدار حاصل کرنے والا سنو، اسی کا دعویٰ سنو جس کو خدا کہتی ہے. وہ خدا جو دیکھتا ہے پر نظرتا نہیں، جو تمہاری سنتا ہے پر نظرتا نہیں، جو تم سوئے ہوئے تمہاری نگہبانی کرتا ہے وہ نظرتا نہیں، جو تمہیں کھلاتا ہے نظرتا نہیں، جو تمہیں پلاتا ہے نظرتا نہیں، جو تمہیں دیتا ہے نظرتا نہیں. آہا آہا، کنویں کے اندر جانے والوں کو کام کر پھولوں کی سیج پر بچھا دیتا ہے پر نظرتا نہیں. ماں کی پکی روٹی اٹھوا کر یوسف کو کھلاتا ہے پر نظرتا نہیں. مچھلی والی کو مچھلی کی پیٹ کے اندر بچھا دیتا ہے پر نظرتا نہیں. مچھلی کو روک لیتا ہے، کرکٹ نہیں بنانا یہ میری امانت ہے پر نظرتا نہیں. آگ میں جانے والے کو اطلاع کے بغیر آگ کو حکم دے دیتا ہے یا نار کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، میرا میدان خصوصی آ رہا ہے. خبر نہیں دیتا پر نظرتا نہیں. آگ کو بلواتا ہے پر نظرتا.
مولا اگر ٹھنڈی ہو گئی تو یہ اکڑ جائے گا. فرمایا وسلام، جس طرح میرے آنے والا چاہے اسی طرح تو بن جاؤ. جو آگ کو باغ گلزار گلستہ بناتا ہے کا نظرتا نہیں، آگ کے اندر پیغمبر کو دکھلا کر سکون دلواتا ہے، دیتا ہے، نظرتا نہیں. وہ کون؟ وہ خدا، جس خدا کو ہم تم بھولے ہوئے ہیں. کس کی زمین پر کھڑے ہو؟ ہاں نہیں، جھوٹ بول رہے ہو. یہ تو تمہاری زمین ہے، یہ میرا ٹریکٹر ہے، یہ میرا ٹرک ہے، یہ میری کار ہے، یہ میرا شار ہے، یہ میرا کنبا ہے. فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، جھوٹا مارا جیو نا انصاف انسان، سب جھوٹ لگا دیا. کیا تمہارا کچھ نہیں، یہ کار میری ہے. فرمایا کیا بک ہے تمہاری کار ہے. مولا کیوں؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. جھوٹیا غلط دعویٰ کر دیتے لو، اگر میں نہ بناتا تو یہ کار کہاں سے بنتی. یہ کار میری ہے، یہ ٹرک تیرا بھی میرا ہے، یہ ٹریکٹر بھی میرا ہے. رب دعویٰ کر رہا ہے یہ سزوکی بھی تیری نہیں، یہ بھی میری ہے. یہ ٹرانسسٹر بھی تیرا نہیں، میرا ہے. فرمایا تم تو اس ریڈیو کو اور اس ٹیپ ریکارڈ کو دیکھ کر حیران کھڑے ہو کہ آواز نکل رہی ہے، ریل آ رہی ہے، دو پیے مل گئے اور دونوں کے بیچ میں سے آواز چل رہی ہے. کسان نیچے ہو کر دیکھتا ہے مولوی صاحب کہاں چھپے بیٹھے ہیں. ارے مت دیکھو، کیا دیکھتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے. مولوی کہاں ہے؟ کہاں نہیں، کوئی نہیں. ہاں جی آواز ہے. حیران کھڑے ہو تم، اور تم کہتے ہو کہ دیکھو یہ مصری کی کیا کمال ہے کہ ریل میں سے ریل نکل رہی ہے، دو پیے چل رہی ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے. اللہ فرماتے اس پر کیوں حیران ہوتی ہو؟ یہ تو مصنوعی ٹیپ ہے، ذرا اصلی ٹیپ کو دیکھ لو. یہ میری ریل چل رہی ہے، دو پیے ہوش و شفتین، یہ مل رہے. جب تک میرا ٹیپ نہ بجے تیرا ٹیپ بج سکتا نہیں. یہ اصلی ٹیپ ہے، یہ مصنوعی ٹیپ ہے. اب تھوڑا سا میں قرآن کا فلسفہ بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟ بتاتے جاؤ. قرآن سنو گے یا دوڑے؟ قرآن سناؤں نا. کیا تمہارا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے قرآن سے؟ میری تو غذائی قرآن ہے، صبح شام. میرا دل تو قرآن ہی سے خوش ہوتا ہے. کیوں؟ میرے خاندانی وراثتی قرآن.
میرا دادا علی چلتا تھا تو قرآن، بیٹھتا تھا تو قرآن، سواری پر تھا تو قرآن، جنگل کی وادیوں میں تھا تو قرآن، رات کو شب خیزی میں تھا تو قرآن، مسلح پر تھا تو قرآن، جب یار کو تلوار لگی تب بھی قرآن، حسین نیزے کے حالت میں تھا تو قرآن، برسے سے وجود کٹ گیا زبان سے قرآن، وجود سے قرآن۔ پھر تم کیا کہتے ہو، قرآن ہو یا کچھ اور بھی؟ ہاں قرآن ہو؟ اچھا میں پڑھوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نجعل لہ ولسانا وشفتین وهديناه النجدين۔ اسی کا دعویٰ کہ آنکھ میری اور کر کھانا متکبر جابر ظالمو، جس آنکھ کے ذریعے تم میری زمین پر اترا اترا کر چل رہے ہو، یہ آنکھ میری ہے تیری نہیں، جب چاہوں اسے بند کر دوں، روک دوں، جب میں روکنے پر آ گیا تو کوئی اسے چلا نہیں سکتا۔ زیادہ سچا یا جھوٹا بولو؟ وہ کہتا ہے یہ آنکھ میری، ولسانا یہ زبان میری، اس زبان کو جب روکوں گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اسے چلا دکھائے۔ روک سکتا ہے یا نہیں؟ بولو ہاں؟ یہاں سے رو نکل کر جب یہاں پہنچ گیا چلا اذا بلغت التراقی، اذا بلغت الحلقوم، جبرائیل رب اسرائیل کو اطلاع دی، چودھری کا یہاں سے رو نکال کر یہاں کھڑا کر دو، یہاں سے تلک کر یہاں روک دو، تم ہٹ جاؤ، اب میں جانوں چودھری جانے، اب میں جانوں گورنر جانے، اب میں جانوں وزیر جانے، اب تک اسے میری زمین پر کھلی چھٹی تھی، اب یہ میری دربار پر حاضر ہو گیا ہے۔ ہاں اب تم سب ہٹ جاؤ، یہاں کھڑا کر کے ہٹ جاؤ، اب میں جانوں اور یہ جانے۔ زبان چلتی چلتی رک گئی، آنکھ دیکھتے دیکھتی رک گئی، کان سنتے سنتے بند ہو گئے، ہاتھوں سے حرکت ختم، وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ۔ ساتھ والی ماں، ساتھ والا باپ، بھائی جمع ہو گئے، دیکھ رہے ہیں کہ روح نکل کر یہاں کھڑا ہو گیا۔ اب بے نماز اس طرح مر رہا ہے جس طرح کتا مرتا ہے، کنجوس اور بغیرت کی موت اس طرح ہے کہ اس کا ایک گھر سور کا بن گیا اور دوسرا گھر کھچر کا بن گیا، شکل تبدیل ہو گئی، ماں کے آنکھوں سے آنسو آ گئی، رو رہی ہے، زبان سے نہیں کہتی،
کہ اسے کہو کہ کلمہ پڑھو ڈر کر بیٹھی ہے کہ دنیا پہ یہ علماء کی دلوں میں نفرت رکھتا تھا. کلمے پڑھنے سنانے والوں کو یہ برا بھلا کہتا تھا. اگر آج اسے کہوں کہیں کلمہ کا انکار نہ کر دے دنیا کے سامنے مرتد ہو کر نہ مر جائے تو اپنی زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. زبان سے سب کہو اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. زبان سے سب کہو. داڑھی والے بھی غیر داڑھی والے بھی مولوی بھی غیر مولوی بھی امیر بھی غیر امیر بھی. کیوں؟ اس لیے کہ مرتے دم پتہ نہیں وہ پڑھنے دیتا ہے یا نہیں. آج اپنی زبان کو ذرا اس پر چلاؤ. ممکن ہے مرتے دم سب چپ ہوں یہ زبان پڑھتی جائے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دونوں میدانوں میں جب نظر کرو گے میدان منہا میں تو وہاں بھی آپ کو برچھا نظرے گا یہاں بھی آپ کو برچھا نظرے گا. وہاں حکم قربانی کر یہاں میدان کربلا والے کو اطلاع دے قربانی دے. اسی مرضی اس منشا پر چھوڑ دیا گیا. دے تیری مرضی نہ دے تیری مرضی. دے 1 دے 2 دے 3 دے 8 دے 70 دے تیری مرضی نہ دے تیری مرضی. حسین ابن علی کو مرضی پر چھوڑ دیا گیا اور خلیل کے بیٹے کو خلیل کو پابند کر دیا گیا کیونکہ وہ نبی ہے یہ غیر نبی ہے. نبی اور غیر نبی میں فرق یہی ہوتا ہے. جو نبی آتا ہے اس کی تمام دنیوی دینوی ذمہ داری خدا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے کہ دنیا پہ نبی اپنی مرضی سے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ سنا سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. کیوں اللہ یہ ذمہ داری لی؟ اللہ نے فرمایا 14ویں صدی کے حرام خور میرے بندے میرے نائب پر میرے نبی پر تنقید کریں گے کہ نبی نے اپنی مرضی سے رشتہ دیا کیوں لیا کیوں. فرمایا اس لیے نبیوں کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں کیونکہ انہیں پانی کی ضرورت پڑی پانی پڑا ہوگا. نبی اپنی مرضی سے پانی نہیں اٹھا سکتا اٹھا کر پی نہیں سکتا. پانی بھی چن کر میں دوں گا جو مناسب سمجھوں گا نبی کی سایہ نشان وہ پانی دوں گا. جو روٹی نبی کے سایہ نشان مناسب ہوگی وہ کھلاؤں گا. جو کپڑا میرے محبوب کے سایہ نشان ہوگا وہ دوں گا. جو رشتہ ہوگا میں خود دوں گا. اس رشتے کا نکاح بھی خود کروں گا تاکہ میرے محبوب کے رشتے پر بھی تنقید کوئی نہ کر سکے. حضرت ماشا ناول پڑھنے والا 14ویں صدی کا مسلمان اگر تنقید کرے عثمان پر کہ عثمان کو نبی نے رشتے کیوں دیے تنقید کرے اور ابو بکر صدیق پر کہ نبی نے امتی کی کیوں لی فاروق اعظم پر جو اللہ فرماتے ہیں انہیں سمجھا تھا تمہیں نبی اور غیر نبی کا فرق نہیں لگا. نبی وہ ہوتا ہے جس کی تمام تر ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہوتی ہے کیونکہ میں نے دعویٰ کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ میرا خلیفہ ہے میرا نائب ہے
جو میرا نائب ہے اس کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے.